گاڑی کی ٹکر کے بعد لمحے بھر کو سب کچھ خاموش ہو گیا۔ چیخوں کی باز گشت، ہارن کی آوازیں اور لوگوں کی بھاگ دوڑ سب پس منظر میں رہ گئی۔ ایمبولینس کی آواز جیسے زندگی اور موت کے درمیان آخری امید تھی، مگر بریرہ کے ماں باپ کے لیے وہ بھی دیر سے پہنچی۔ امی، ابو اٹھے نا، آپ کو کچھ نہیں ہوا نا؟ 5 سالہ بریرہ نے ماں کا چہرہ تھامتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، لیکن سامنے صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی بدل گئی۔ چند گھنٹوں بعد ایک گہری شام کے وقت بریرہ کے ماموں فہد میر ہسپتال پہنچے، آنکھیں لال، چہرہ بجھا ہوا اور دل کسی بڑے بوجھ تلے دبا ہوا۔ انہوں نے جھک کر بریرہ کو باہوں میں اٹھایا اور صرف ایک جملہ کہا، اب تم میرے ساتھ چلو گی ہمیشہ کے لیے۔ بریرہ نے بس ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر خاموشی سے ماموں کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو ایک نیا منظر اس کا منتظر تھا، بڑا سا بنگلہ، اونچی دیواریں، اندر پھولوں کی کیاریاں، مگر سب کچھ اجنبی، اور اس اجنبی پن کو سب سے پہلے جس چیز نے توڑا وہ ایک تیز آواز تھی۔ یہ کون ہے؟ دروازے پر کھڑی نادیہ بیگم، فہد کی بیوی، نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میری بھانجی ہے، زاہد بھائی اور عائشہ آپی کی بیٹی بریرہ۔ تمہیں سب کچھ پتا ہے نادیہ، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی، فہد نے نرمی سے کہا۔ نادیہ کی نظریں ایک بار بریرہ پر پڑیں، پھر فوراً ہٹ گئیں۔ ہمارے ساتھ؟ کیا مطلب؟ کب تک؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ میری بیٹی کی طرح رہے گی۔ ہاں، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، بس لے آئے اسے؟ یہاں ہمارے 2 بچے ہیں، تم نے ان کا بھی نہیں سوچا؟ فہد نے گہری سانس لی۔ مجھے کچھ بتانے کا وقت نہیں ملا نادیہ، زاہد بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے، کیا میں ان کی اکلوتی بچی کو یوں سڑک پر چھوڑ دیتا؟ نادیہ نے ہونٹ بھینجے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ مہمان ہے، گھر کی بیٹی نہ سمجھنا۔ بریرہ خاموش کھڑی سب سن رہی تھی۔ 5 سال کی بچی تھی، لیکن آنکھوں میں غم کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک انجانی سمجھ۔ فہد نے اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا، ادھر آؤ بیٹا، یہ تمہارا نیا کمرہ ہے، یہاں سب کچھ تمہارا ہے۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک بیڈ، الماری اور کھلونے رکھے تھے۔ بریرہ نے آہستہ سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، ابو واپس آ جائیں گے؟ فہد کا دل جیسے چیر گیا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر جھک کر بریرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب تمہارے ابو میں ہوں۔ اگلے دن ناشتے کے وقت نادیہ جان بوجھ کر بریرہ کی پلیٹ الٹ رکھ دیتی تھی۔ آہت جو 7 سال کا تھا ماں کی حرکت پر چونکتا ہے۔ امی، اس کو کیوں الگ پلیٹ میں دیا؟ بس ایسے ہی، تم اپنے کھانے پر دھیان دو۔ بریرہ نے چپ چاپ کھانا شروع کر دیا بغیر کچھ کہے۔ آہت نے تھوڑی دیر بعد اپنی پلیٹ آگے بڑھائی۔ یہ لو بریرہ، میرے پاس سے لے لو۔ نادیہ کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ آہت، میں نے کہا نا کہ اپنا کھانا کھاؤ۔ فہد جو قریب ہی کھڑا تھا بول اٹھا، آہت نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس چھوٹے واقعے سے گھر کی فضا میں خاموش تقسیم شروع ہو گئی تھی، ایک طرف ماموں کا پیار اور دوسری طرف مومانی کی سرد مہری۔ اسی شام فہد نے بریرہ کی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ یہ کہانی ایک شیر دل لڑکی کی ہے جو بہت بہادر تھی، بالکل تم جیسی۔ بریرہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا وہ بھی اکیلی تھی؟ فہد نے نرمی سے جواب دیا تھی، لیکن اس کے ماموں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ نادیہ دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی اور اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ اگر یہی چلا تو کل کو آہت بھی اس کے پیچھے ہوگا، وہ خود سے بڑبڑائی۔ کمرے میں بیٹھی خاموش بریرہ کو یہ سب سنائی نہیں دیا، لیکن اس کے چھوٹے دل میں وہ خالی پن ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ نئی جگہ، نئے لوگ اور ایک ایسا احساس جو بیان نہیں کر سکتی تھی، بس محسوس کر سکتی تھی اور شاید سہنا سیکھ رہی تھی۔ چند دن یوں ہی گزرے۔ آہت اور احسن کو اسکول سے چھٹی تھی، وہ دونوں لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اچانک بال کمرے کی کھڑکی سے ٹکرا کر اندر گئی۔ آہت بھاگ کر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بریرہ، بال اندر آ گئی ہے، پلیز کھول دو۔ دروازہ کھلا، بریرہ نے بال تھما دی۔ آہت مسکرایا، تمہیں کھیلنا آتا ہے؟ نہیں، بریرہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ سکھاؤں؟ آہت نے جوش سے پوچھا۔ مومانی ناراض ہوں گی۔ میں ہوں نا، تم بس باہر آؤ۔ اسی شام آہت نے فہد سے کہا، پاپا بریرہ کو بھی ہمارے ساتھ کھیلنے دیا کرے نا، وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے۔ فہد نے چونک کر نادیہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہے؟ نادیہ نے فوراً جواب دیا، میں نے تو کبھی نہیں روکا، وہ خود ہی کمزور سی ہے، باہر نہیں آتی۔ فہد نے خاموشی اختیار کر لی، مگر آہت کی بات ذہن میں رہ گئی۔ اگلے دن آہت بریرہ کو سائیکل سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیلنس رکھو، ہاتھ چھوڑو نہیں، میں پیچھے ہوں۔ بریرہ خوفزدہ تھی، مگر آہت کی حوصلہ افزائی نے اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ یہ منظر نادیہ کی کھڑکی سے چھپا نہ رہ سکا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اندر آ گئی۔ رات کو فہد نے کہا، تمہارے بیٹے کو اب دوسروں کی بچیوں کی فکر ہو گئی ہے۔ فہد حیران ہوا، کیا مطلب ہے تمہارا؟
سارا دن بریرہ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ احسن تو کھیلتا بھی نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ آہد حساس ہے، خیال رکھنے والا ہے۔ تو کیا وہ بریرہ کا بھائی ہے؟ اسے بھائی ہی سمجھتا ہے۔ تم کیوں ہر چیز میں الجھن نکالتی ہو؟ میں نہیں، دنیا نکالے گی، ابھی وقت ہے۔ آہد کو بریرہ سے دور رکھو۔ فہد نے سرد آہ بھری اور کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن بریرہ کی کھڑکی میں تالا لگا تھا، دروازہ بھی بند۔ آہد نے پوچھا، بریرہ باہر کیوں نہیں آئی؟ نوکرانی نے بتایا، بی بی جی نے منع کیا ہے، کہا ہے اب وہ باہر نہیں آئے گی۔ آہد فوراً نادیہ کے پاس پہنچا۔ امی، آپ نے کیوں روکا اسے؟ یہ تم سے مطلب نہیں آہد، وہ بیمار ہے، باہر نہیں آ سکتی۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، کل سائیکل بھی چلا لی تھی، اور اس لیے اب بستر پر ہے، تم نے اسے تھکا دیا۔ آہد نے فہد سے شکایت کی، مگر نادیہ پہلے ہی بول چکی تھی۔ فہد نے مختصر جواب دیا، بیٹا اگر وہ بیمار ہے تو اسے آرام کرنا چاہیے۔ بریرہ نے دنوں تک کمرے سے باہر قدم نہیں رکھا، صرف کھانا اندر دیا جاتا، وہ بھی نادیہ کے حکم پر ملازمہ سے۔ نہ کسی سے بات، نہ کوئی کھیل۔ ایک رات آہد نے کمرے کی کھڑکی کے نیچے کھڑے ہو کر سرگوشی کی، بریرہ سب ٹھیک ہے؟ اندر سے کوئی جواب نہ آیا، شاید وہ سو گئی تھی یا شاید جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ فہد اب کچھ بدلا بدلا لگتا، دفتر سے واپس دیر سے ہوتی، گھر آ کر سیدھا کمرے میں چلا جاتا۔ نادیہ کا راج مضبوط ہو چکا تھا، بریرہ نے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کسی کے کچھ پوچھنے سے کچھ نہیں بدلے گا، ماموں تک بات نہیں پہنچے گی۔ آہد جب کمرے کے سامنے سے کچھ آتا تو کھڑکی کے کونے میں بیٹھ جاتی، ہلکی سی آواز میں بولتی، میں ٹھیک ہوں۔ بریرہ کو اوپر والے کمرے میں منتقل ہوئے کچھ ہفتے ہو چکے تھے، وہ اب خود سے وقت گزارنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ کھڑکی بند تھی، دروازہ بھی اکثر اندر سے بند کر دیا جاتا تھا۔ نوکرانی دن میں 2 بار کھانا رکھ جاتی اور خاموشی سے کھا لیتی، نہ کسی سے بات، نہ کسی سے شکایت۔ ایک دن نادیہ بیگم نے نوکرانی سے کہا کہ اب اس کے کپڑے خود دھلواؤ، یہ سیکھ لے گی، 5 سال کی ہو گئی ہے، مہمان نہیں، کام کرے گی۔ نوکرانی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بی بی جی بچی ہے ابھی، میں کہہ رہی ہوں نا، تم بس دیکھنا کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں، باقی باتیں مت کیا کرو۔ اگلے دن بریرہ کو بالٹی اور صابن دے دیا گیا۔ کپڑے اس کے قد سے بڑے تھے، مگر اس نے کچھ کہے بغیر دھونا شروع کر دیے۔ صابن آنکھوں میں چپتا، مگر اس نے آنکھیں رگڑیں اور ہاتھ نہیں روکے۔ احد کو جب پتہ چلا، وہ غصے سے ماں کے پاس آیا، امی آپ نے اسے کپڑے دھونے کو دیے، وہ چھوٹی ہے۔ نادیہ نے کہا، چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تم لوگ اسی کے لیے تنگ ہو جاتے ہو، اسکول کا کام چھوڑ کر اس کی فکر۔ امی وہ بہن ہے میری۔ نہیں ہے، نادیہ کی آواز میں سختی آ گئی، نہ ہے نہ بنے گی، اپنی حد میں رہو احد۔ احد کچھ بولے بغیر چلا گیا۔ اس نے اگلے دن اسکول میں ٹیچر سے بات کی، میڈم کیا بریرہ کو میرے ساتھ کلاس میں رکھا جا سکتا ہے؟ ٹیچر نے مسکرا کر کہا، تمہاری کلاس الگ ہے، وہ پرائمری میں ہے، لیکن اگر تم بریک میں ساتھ بیٹھو گے تو اچھا لگے گا اسے۔ احد روز بریک میں بریرہ کو اپنے ساتھ بٹھاتا، اسے جوس دیتا اور پوچھتا، سب ٹھیک ہے نا؟ بریرہ ہلکی آواز میں صرف کہتی اور چپ جوس پی لیتی۔ اسکول کی بریک وہ واحد وقت تھا جب وہ ہنس سکتی تھی۔ احد نے ایک دن اسے چھوٹا سا نوٹ دیا، اگر کبھی کچھ برا لگے تو مجھے لکھ دینا، میں ہمیشہ ساتھ ہوں۔ نادیہ کو جب اسکول سے کسی نے یہ بات بتائی کہ احد اور بریرہ اکثر ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں تو اس کا چہرہ تن گیا۔ شام کو گھر آ کر اس نے فہد سے کہا کہ احد کو بورڈنگ بھیج دیتے ہیں، دوسرے شہر، اچھا کالج مل جائے گا۔ فہد نے چونک کر پوچھا، ابھی تو 9ویں کلاس میں ہے، وقت ہے ابھی؟ وقت کبھی نہیں ہوتا، ابھی بھیج دو، وہاں پڑھائی پر توجہ دے گا، یہاں فضول چیزوں میں الجھ رہا ہے۔ فہد نے پوچھا، احد کا دماغ پڑھائی میں ہے، لیکن تمہاری بات بھی غلط نہیں، میں سوچوں گا۔ نادیہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، سوچو مت، فیصلہ کرو۔ اگلے ہفتے فہد نے احد سے بات کی، بیٹا تمہیں لاہور کے بورڈنگ اسکول میں داخل کروا رہے ہیں، وہاں کا ماحول اچھا ہے، پڑھائی بھی سخت ہے۔ احد نے حیرت سے پوچھا، ابو اچانک؟ کبھی کبھی فیصلے جلد لینے پڑتے ہیں، تم سمجھدار ہو۔ احد چپ ہو گیا۔ رات کو خاموشی سے بریرہ کے کمرے کے باہر کھڑا رہا۔ دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ میں ہوں احد۔ دروازہ کھلا۔ احد نے آہستہ سے کہا، میں جا رہا ہوں دوسرے شہر پڑھنے کے لیے۔ بریرہ کچھ دیر چپ رہی، پھر پوچھا، کتنے دن کے لیے؟ شاید سالوں کے لیے، لیکن میں واپس آؤں گا، تم انتظار کرو گی نا؟ بریرہ نے سر ہلایا۔ آپ کو یہاں سے کیوں بھیج رہے ہیں؟ احد نے مسکرا کر کہا، بڑے ہو کر سب سمجھ آ جائے گا، تم بس اپنا خیال رکھنا، اور اگر کچھ ہو تو یہ رکھو۔ اس نے اسے ایک چھوٹا سا ڈائری نما نوٹ بک دیا، اس میں جو چاہو لکھ دینا، جب واپس آؤں گا نا تو سب پڑھوں گا۔ نادیہ نے دور سے یہ سب دیکھا مگر کچھ نہ کہا، صرف دل ہی دل میں مطمئن ہو گئی، اب یہ بھیج دیا تو باقی سب آسان ہو جائے گا۔ احد کے جانے کا دن آن پہنچا۔ صبح سویرے فہد نے خود اسے اسٹیشن چھوڑا۔ نادیہ دروازے تک آئی اور بس اتنا کہا، دھیان رکھنا۔ احد نے پلٹ کر بریرہ کے کمرے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ بند تھا۔ شاید وہ سو رہی تھی یا شاید جاگ کر بھی چپ تھی۔
اس نے اپنے دل میں ایک بات دہرائی، میں واپس آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ بریرہ نے کھڑکی سے آہت کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر آہستہ سے کمرے کی دیوار کے ساتھ تک کر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈائری نکالی اور ایک لائن لکھی، آج وہ چلا گیا۔ شام کو نادیہ بیگم نے نوکرانی کو بلایا، فائزہ کل سے تم صرف کھانا پکاؤ گی، باقی صفائی کا کام بریرہ کرے گی۔ فائزہ چونک گئی، بی بی جی وہ تو ابھی چھوٹی ہے مگر سیکھنے کے قابل ہے۔ آہت بھی چلا گیا، اب ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے پالیں۔ فائزہ نے سر جھکایا، جی بہتر۔ اگلے دن نادیہ نے جھاڑو بریرہ کو تھما دی، یہ کیا؟ تمہیں پتہ ہے؟ بریرہ نے آہستہ سے سر ہلایا، جھاڑو تو ابھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر روز صبح 2 کمروں میں صفائی ہوگی اور شام کو دوبارہ، سمجھی؟ جی۔ پہلے دن جب بریرہ جھاڑو لے کر بڑے ہال میں داخل ہوئی، قالین کا کونا اس سے سنبھالا نہیں گیا۔ ایک شیشہ گلدان نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ آواز سن کر نادیہ دوڑتی آئی، کیا کیا تم نے؟ دیکھتی نہیں اتنی بے احتیاطی؟ بریرہ نے خوف سے سر جھکا لیا، معذرت؟ تمہارے جیسے نالائق بچوں کو صرف سزا سمجھ میں آتی ہے۔ کل تمہارے حصے کے برتن بھی دھونا ہوں گے۔ ایک دن احسن نے بریرہ کو کچن میں برتن دھوتے دیکھا، تم ابھی تک یہ کر رہی ہو؟ بریرہ نے چونک کر سر اٹھایا، جی۔ یہ کام تو نوکرانی کا ہے نا، انہوں نے منع کیا ہے۔ کس نے؟ ہمانی نے۔ احسن کچھ دیر خاموش رہا، پھر مڑ کر چلا گیا۔ نادیہ سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اسی رات نادیہ نے فائزہ سے کہا، کل سے تم مت آنا، بریرہ سارا کام سنبھال لے گی، تمہیں فارغ کرتی ہوں۔ فائزہ نے حیرانی سے کہا، بی بی جی لیکن بچی ہے، اور پڑھائی؟ تمہیں اس کی پڑھائی کی فکر ہے؟ جو کچھ سیکھنا ہے یہ گھر میں سیکھے گی، اب تم جا سکتی ہو۔ اگلے دن جب فائزہ نہیں آئی تو فہد نے سوال کیا، آج کھانا کس نے بنایا؟ میں نے۔ فائزہ کو فارغ کر دیا، بہت بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ ہاں عجیب بات ہے، خیر تم نے جو بہتر سمجھا۔ ادھر بریرہ کچن میں چاول چن رہی تھی، ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے زخم بن گئے تھے، مگر وہ بولی نہیں، وہ سیکھ چکی تھی کہ سوال کرنا فائدے میں نہیں۔ شام کو فہد نے پوچھا، بریرہ کہاں؟ نظر نہیں آئی کچھ دن سے۔ اپنے کمرے میں ہے، مصروف رہتی ہے، کبھی پڑھ رہی ہوتی ہے، کبھی آرام کر رہی ہوتی ہے۔ تم کام سے تھکے ہوئے آتے ہو نا، ان باتوں میں مت پڑا کرو۔ فہد خاموش ہو گیا۔ نادیہ کی چالاکی اور فہد کی مصروفیت کے بیچ بریرہ مکمل طور پر تنہا ہو چکی تھی۔ ہفتے کا آخری دن تھا، نادیہ مہمانوں کے آنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے بریرہ کو چاکلیٹ کا ڈبہ دیتے ہوئے کہا، یہ نکالو، صاف کرو اور ٹیبل پر لگاؤ۔ چاکلیٹ کے اندر سے ایک پرانا پرچہ نکلا جس پر آہت کا بچپن میں بنایا ہوا دل کا خاکہ تھا، اور نیچے لکھا تھا، بریرہ کی حفاظت کرنا میرا وعدہ ہے۔ اس نے پرچہ فوراً سے چھپا لیا۔ آنکھوں میں نمی آئی مگر وہ مسکرائی اور ہاتھ دوبارہ کام میں لگایا۔ اب وہ خاموش تھی لیکن اندر کہیں ایک امید بچی تھی کہ کوئی وعدہ شاید سچ ہو جائے۔ کالج کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد آہت کی واپسی کا دن آن پہنچا۔ فہد میر نے خود کال کی تھی، بیٹا اب تم واپس آ جاؤ، ہم سب تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں۔ شام میں گاڑی دروازے پر رکی، نادیہ نے آہٹ سن کر کھڑکی سے جھانکا، پھر ہونٹ بھینچ کر پیچھے ہٹ گئی۔ آہت جیسے ہی اندر داخل ہوا، احسن دوڑتا ہوا آیا، بھائی کتنے سال ہو گئے، تم تو بدل ہی گئے۔ آہت نے ہنستے ہوئے گلے لگایا، تم بھی بڑے ہو گئے ہو احسن۔ نادیہ نے زبردستی مسکرا کر کہا، ویلکم ہوم بیٹا، امی آپ بالکل ویسی ہیں۔ آہت نے بات گھمائی مگر نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ بریرہ نہیں آئی؟ احسن نے خود ہی کہا، ابھی شاید کچن میں ہوگی۔ کچن میں؟ وہ کیوں؟ آہت نے چونک کر پوچھا۔ نادیہ نے بات کاٹ دی، ابھی آ جائے گی، پہلے تم کچھ کھا لو، لمبا سفر طے کر کے آئے ہو۔ آہت کے کمرے میں لے جایا گیا، سب رسمی باتیں ہوئیں۔ رات کو کھانے کی میز پر نادیہ نے خاص طور پر نوکرانی سے کہا، بریرہ کو کہنا وہ اوپر ہی کھا لے، مہمانوں کے بیچ میں نہ آئے۔ نوکرانی کچھ بولنے لگی پھر چپ ہو گئی۔ آہت نے یہ سنا مگر کچھ نہ کہا۔ اگلے دن جب سب مصروف تھے وہ خود بریرہ کے کمرے میں گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، جی میں ہوں آہت۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا۔ بریرہ سامنے کھڑی تھی مگر نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ آہت نے آہستہ سے کہا، تم نے پہچانا نہیں؟ بریرہ نے ہلکے سے سر ہلایا، پہچانا ہے، تم بہت بدل گئی ہو، خاموش ہو گئی ہو، سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے۔ آہت نے مزید کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں مصروف ہوں، ممانی نے کہا ہے صفائی کرنی ہے۔ آہت نے پھر ایک بار رک کر پوچھا، تم اب بھی کام کرتی ہو، پڑھائی کرتی ہو؟ کبھی کبھی۔ آہت کچھ سمجھ نہ پایا۔ وہ واپس لوٹا تو نادیہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا تم اس سے ملنے گئے تھے؟ جی صرف خیریت پوچھنے۔ نادیہ نے برتن سجاتے ہوئے کہا، وہ بہت بدل گئی ہے، پہلے جیسی نہیں رہی، اب ہم اسے یہاں نہیں رکھ سکتے زیادہ دیر۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟
بس بعض وقت بچے جتنا ساتھ رہیں اتنا ہی پیچیدہ ہو جاتا ہے سب کچھ۔ امی، میں صرف خیریت پوچھنے گیا تھا، اور وہی کافی ہے پریشانی کے لیے۔ اگلے دن نادیہ نے فہد سے بات کی۔ میں چاہتی ہوں احد کو لندن بھیج دیں، یہاں کی ڈگری کے بعد وہاں کی پڑھائی سے مستقبل سنورے گا۔ فہد نے کہا لیکن وہ ابھی تو آیا ہے، کچھ دن تو گھر پہ رہنے دو۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھیجا جائے، جب آرام شروع ہو جاتا ہے تو انسان آگے نہیں بڑھتا۔ تم نے سب پلان کر رکھا ہے؟ داخلہ کروا چکی ہوں، ہاسٹل کنفرم ہے، اب صرف پاسپورٹ اور ویزا باقی۔ فہد نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تم جو بہتر سمجھو۔ شام کو نادیہ نے احد سے کہا بیٹا میں نے تمہارا داخلہ لندن میں کروا دیا، اگلے مہینے روانگی ہے۔ احد نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ امی، آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ پوچھنا کیا، تم خود ہی کہتے ہو مستقبل بنانا ہے۔ مگر میں ابھی تو آیا ہوں، احسن ابو اور باقی سب سے ملا بھی نہیں ٹھیک سے۔ نادیہ نے مسکرا کر کہا تم آتے جاتے رہو گے، ابھی پڑھائی پر دھیان دو۔ احد چپ ہو گیا۔ اگلی صبح بریرہ کو پتہ چلا کہ احد ایک بار پھر جا رہا، اور اس بار بیرون ملک۔ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پکڑی کتاب نیچے گری مگر آواز نہیں نکلی۔ نادیہ نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا ہاں وہ جا رہا ہے، اور اب کی بار واپس بھی شاید نہ آئے۔ بریرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف کتاب اٹھائی اور واپس مڑ گئی۔ اس رات اس نے ڈائری میں لکھا وہ آیا بھی اور جا بھی رہا ہے، جیسے آیا ہی نہ ہو۔ ادھر نادیہ نے احد سے کہا جتنا جلدی تم جاؤ گے اتنا بہتر ہے، دنیا بہت بڑی ہے احد، تمہیں یہاں کے جذباتی جھنجٹ میں پھنسنے کی ضرورت نہیں۔ احد نے ماں کو دیکھا مگر کچھ نہ کہا، پھر اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں چلا گیا۔ گھر میں ایک بار پھر وہی خاموشی تھی، بس فرق صرف یہ تھا کہ اس بار خاموشی کچھ زیادہ گہری اور وزنی تھی۔ احد کے بیرون ملک روانہ ہونے کے چند دن بعد نادیہ بیگم نے گھر کی فضا میں ایک نئی چال چھیڑ دی۔ ناشتہ کرتے ہوئے ملازموں سے مخاطب ہوئیں، آواز اتنی بلند کہ پاس سے گزرنے والی بریرہ بھی سن سکے۔ کاش تم نے احد کی وہ تصویریں دیکھی ہوتی لندن میں دوستوں کے ساتھ، خاص کر وہ لڑکی، کیا نام تھا؟ ہاں سارہ۔ ملازمہ نے بس گردن ہلائی مگر نادیہ کا مقصد کچھ اور تھا۔ بہت قریب نظر آ رہے تھے، بالکل ایسے جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ یہ جملہ اس وقت بولا گیا جب بریرہ ہاتھ میں خالی کپ لے کر گزر رہی تھی۔ وہ رکی، کچھ کہنا چاہا، پھر قدم تیز کر کے چلی گئی۔ نادیہ نے زیر لب مسکراہٹ دبا لی۔ کام ہو رہا ہے۔ اگلے روز صحن میں جھاڑو دیتے ہوئے بریرہ نے احسن کو آواز دیتے سنا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں احد بھائی کہہ رہے تھے وہ یونی پارٹی میں جا رہے ہیں، وہی لڑکی ساتھ ہوگی سارہ جو اب روزانہ ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ بریرہ نے جھاڑو کا رخ بدلا مگر ذہن میں کچھ اٹک چکا تھا۔ اسی شام نادیہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بریرہ آ کر یہ کمر بندھوا دو، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے۔ بریرہ نے چپ چاپ کام کیا۔ نادیہ نے اسی دوران بے ساختہ انداز میں بات شروع کی۔ احد کی نئی تصویریں دیکھی ہیں لندن کی؟ نہیں، بریرہ نے آہستہ سے کہا۔ واہ کتنا خوش ہے وہاں، بالکل آزاد، کوئی فکر نہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ ہر ہفتے کسی نہ کسی نئی جگہ گھومنے جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہوتی ہے اکثر۔ بریرہ کے ہاتھ رک گئے۔ کون؟ ارے وہی سارہ، سب کہتے ہیں دونوں بہت اچھے لگتے ہیں ساتھ۔ ویسے بھی احد اب بڑا ہو چکا ہے، اپنا فیصلہ خود کرے گا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بریرہ نے فوراً کمر بندھنے کے بعد کہا۔ ہو گیا، اجازت دیں، جاؤ، اور ہاں برتن دھو لینا۔ کچن میں برتن دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک کپ پھسل کر گرا، ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ نادیہ فوراً پہنچی۔ کیا کر رہی ہو، اتنی لاپرواہی؟ معذرت، بریرہ نے کپ کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کہا۔ دماغ کہاں ہے؟ احد کی تصویروں میں؟ بریرہ نے سر جھکا لیا۔ نادیہ پلٹی اور جاتے ہوئے کہا بچیاں خواب دیکھنا چھوڑ دیں تو کام ٹھیک کرتی ہیں۔ اس ہفتے بریرہ کو اسکول سے واپسی پر ایک لفافہ ملا، احد کی طرف سے کوئی خط تھا۔ اس نے کمرے میں جا کر جلدی سے لفافہ کھولا۔ ایک صفحے پر چند سطور تھی۔ پتہ نہیں تم پڑھ رہی ہو یا نہیں، لیکن میں روز تمہیں یاد کرتا ہوں سارہ، صرف ایک دوست ہے۔ کچھ لوگ تصویریں دیکھ کر کہانیاں بناتے ہیں، تم ان کہانیوں پر یقین نہ کرنا۔ میں واپس آؤں گا تم سے بات کرنے، سب کچھ صاف کرنے۔ بریرہ کے ہاتھ لرز گئے۔ خط اس نے کتاب میں رکھ دیا۔ اسی وقت نادیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ کچھ نہیں، دکھاؤ۔ نہیں، یہ اسکول کا کام ہے۔ نادیہ نے کتاب جھپٹ لی، صفحے الٹے لیکن خط پہلے ہی نیچے دراز میں چھپا دیا گیا تھا۔ اگلی بار سوال پر جواب سوچ سمجھ کر دینا۔ نادیہ کمرے سے نکل گئی مگر آنکھوں میں شک اتر چکا تھا۔ رات گئے بریرہ نے دوبارہ دراز کھولی، خط نکالا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ تم آئے تو شاید کچھ بچا ہو، لیکن میں اب وہ نہیں رہی۔ نادیہ کی چال کامیاب دکھائی دے رہی تھی، بیج بو دیا گیا تھا، بس اب وقت کا پانی اس کو جڑ تک لے جانا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نادیہ بیگم صحن میں بیٹھی آم کاٹ رہی تھی جب احسن آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں میں کپ تھا لیکن چہرے پر الجھن۔
نادیہ نے غور سے دیکھا، کچھ کہنا ہے؟ احسن نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے بولا، امی آپ کو اگر میں ایک بات بتاؤں تو ناراض تو نہیں ہوں گی؟ نادیہ نے چونک کر اسے دیکھا، کیوں؟ کوئی غلطی کی ہے کیا؟ نہیں، لیکن میں بریرہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مطلب اس کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ نادیہ کا ہاتھ رکا، چھری ہوا میں معلق رہی۔ چند لمحے بعد اس نے دھیرے سے پوچھا، یہ تم نے سوچا کب؟ کافی وقت سے، میں نے بس کبھی کہا نہیں۔ احد بھائی کے بعد میں نے سمجھا شاید یہ مناسب نہ ہو، لیکن اب سب بدل چکا۔ نادیہ نے نظریں چرائیں۔ تو اب تم پاپا سے بات کرنا چاہتے ہو؟ جی، فوراً۔ نادیہ نے کپڑے پر چھری صاف کی، جاؤ، لیکن یہ بات مجھ سے نہ ہوئی ہو ایسا ظاہر کرنا۔ احسن فوراً اٹھا اور فہد کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو؟ ہاں بیٹا آؤ، ایک بات کرنی ہے، تھوڑی سنجیدہ۔ فہد نے اینک اتاری۔ کہو۔ میں چاہتا ہوں کہ بریرہ سے شادی کی بات کی جائے۔ میں نے سوچا ہے اور میں سنجیدہ ہوں۔ فہد نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر مسکرائی۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں تو پہلے ہی چاہتا تھا وہ ہمارے گھر میں رہے، تو پھر آپ مان گئے؟ فوراً، میں نادیہ سے بھی بات کر لوں گا۔ احسن کمرے سے نکلا تو نادیہ دروازے کے قریب کھڑی تھی، چہرے پر ضبط شدہ مسکراہٹ۔ کیا کہا پاپا نے؟ راضی ہو گیا، آپ نے ٹھیک کہا تھا، وقت خود فیصلہ کر لیتا ہے۔ نادیہ نے سر ہلایا، اندر ہی اندر وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ احد اور بریرہ کے بیچ ہر خیال اب دفن ہو چکا تھا۔ فہد نے شام کو نادیہ سے بات کی۔ تمہیں شاید تعجب ہو، لیکن میں بہت خوش ہوں۔ تعجب کیوں؟ کیونکہ تم کبھی بریرہ کو دل سے قبول نہیں کر پائیں۔ اب وقت بدل گیا ہے، وہ ہمارے گھر میں ہے، تو بہتر ہے کہ ہمارے ہی بیٹے کی ہو۔ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ رات کو جب نادیہ نے بریرہ کو بلایا تو وہ ہچکچاتے ہوئے آئی۔ بیٹھو۔ بریرہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ احسن تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بریرہ نے نظریں جھکا لیں۔ کیا؟ تم نے سنا، تمہیں انکار کرنے کی اجازت نہیں۔ کل فہد تم سے خود پوچھے گا، تمہاری زبان سے ہاں چاہیے مجھے، لیکن کوئی لیکن نہیں، یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ بریرہ کمرے سے نکلی، دل جیسے سن ہو چکا تھا۔ رات کو اس نے ڈائری میں صرف ایک جملہ لکھا، میں نے کبھی خواب نہیں دیکھے تھے، لیکن یہ فیصلہ کسی کابوس سے کم نہیں۔ بریرہ کی نیند اس وقت کھلی جب نادیہ بیگم نے دروازہ کھول کر آواز دی، اٹھو جلدی نیچے آؤ، تمہارے ماموں بات کرنا چاہتے ہیں۔ بریرہ نے چادر سمیٹی، آہستہ قدموں سے نیچے گئی، دل میں ہلچل تھی، جیسے کوئی بات پہلے سے طے ہے، بس اعلان باقی ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر فہد بیٹھے تھے، سامنے چائے کا کپ اور کچھ فائلیں رکھی تھیں۔ نادیہ ایک طرف کھڑی تھی، جبکہ احسن خاموشی سے دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ فہد نے بغیر کسی تمہید کے کہا، تمہیں پتہ ہے احسن تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ بریرہ کے قدموں تلے سے زمین جیسے ہل گئی۔ جی، نادیہ نے فوراً مداخلت۔ ہاں، اور ہم سب اس رشتے کو بہتر سمجھتے ہیں، کوئی باہر کا تو نہیں، ہمارے ہی گھر کا بیٹا ہے۔ بریرہ نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ فہد نے نظریں اٹھا کر دیکھا، کیا مسئلہ ہے، کوئی اعتراض ہے؟ بریرہ نے بات شروع کی، پھر رک گئی۔ نادیہ نے تیز لہجے میں کہا، چپ کیوں ہو؟ ابھی صبح تمہارے رویے سے لگ رہا تھا جیسے کسی چیز پر اعتراض ہے، صاف صاف کہو۔ بریرہ نے دھیرے سے سر اٹھایا، میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ فہد نے کرسی سے سیدھا ہو کر کہا، تم انکار کر رہی ہو احسن سے، ہمارے بیٹے سے؟ جی۔ نادیہ نے فوراً بات سنبھالی، فہد بچی ہے، شاید ڈر گئی ہے، تم آرام سے بات کرو۔ فہد نے سخت لہجے میں کہا، یہ ڈرنے والی بات نہیں، یہ فیصلہ ہے، اور اگر یہ فیصلہ خود کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بات ضرور ہوگی۔ نادیہ نے نگاہیں چرائیں، شاید اسے ابھی وقت چاہیے۔ فہد نے سر ہلایا، وقت نہیں ہے، تم نے انکار کیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا ہوگا۔ بریرہ چپ چاپ کمرے سے واپس چلی گئی، کمرہ بند کیا اور بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی۔ کچھ دیر بعد نادیہ اس کے پیچھے آ گئی، دروازہ بند کیا اور سرد لہجے میں بولی، میں سمجھ نہیں آ رہی یہ فیصلہ تم نہیں کرو گے، لیکن یہ میری زندگی ہے۔ بریرہ نے دھیمی آواز میں کہا، زندگی؟ یہ زندگی ہم نے دی ہے تمہیں، تمہارے ماں باپ چلے گئے تو کس نے پالا، چھت دی، کھانا دیا، اسکول بھیجا، آپ نے، لیکن تو پھر احسان ماننا سیکھو، ہم جو کہیں وہی کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ بریرہ نے سر جھکایا۔ نادیہ نے تیز آواز میں کہا، اگر تم نے دوبارہ انکار کیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے اس گھر میں جگہ نہیں بچے گی۔ اگلی صبح فہد نے نادیہ سے کہا، یہ انکار معمولی بات نہیں، عزت کا سوال ہے، تو پھر میں اس کا رشتہ جلد فائنل کر رہا ہوں، اگر احسن سے نہیں تو کوئی اور صحیح۔ نادیہ نے چونک کر فہد کو دیکھا، کسی اور سے؟ ہاں، ایک ورکر ہے میرے آفس میں، اس کا بیٹا ہے، شریف لوگ ہیں، جلدی شادی چاہتے ہیں، لیکن بس اب کوئی بحث نہیں۔ بریرہ کو شام میں کچن میں کام کرتے ہوئے نوکرانی نے بتایا، بی بی جی کہہ رہی تھی کہ تمہاری بات کہیں اور پکی ہونے والی ہے، ماموں نے خود طے کر لیا۔ کہاں؟ بریرہ نے حیرت سے پوچھا، پتہ نہیں، کوئی آفس کا آدمی ہے، تم بس تیار رہو، جلدی نکاح کی بات چل رہی ہے۔
بریرہ نے کٹورے میں ہاتھ ڈالا مگر آنکھیں چھت کو گھورنے لگیں۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ انکار کرنا ایک اور سزا کو دعوت دینا تھا۔ رات کو نادیہ نے کمرے میں آ کر کہا، اب خوش ہو؟ ایسا نہیں تو کوئی اور نکاح ہوگا اور جلدی ہوگا۔ تم نے ہم سب کو شرمندہ کیا، اب جاؤ تیاری کرو۔ کیا احد کو بھی پتہ چلے گا؟ بریرہ نے پہلی بار سوال کیا۔ احد کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، وہ اب تمہاری زندگی سے نکل چکا ہے، اور اگر اسے کچھ معلوم ہوا بھی تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نادیہ نے پلٹ کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو بریرہ نے چپ چاپ ڈائری نکالی۔ میں نے صرف انکار کیا تھا، فیصلہ نہیں، مگر میرا ہر انکار مجھے ایک نئے بندھن میں دھکیل دیتا۔ دفتر میں ایک عام سا دن چل رہا تھا جب فہد میر نے ارشد صاحب کو بلا کر کہا، تم نے ایک بار اپنے بیٹے کے لیے کسی رشتے کی بات کی تھی، یاد ہے؟ ارشد نے فوراً کہا، جی سر یاد ہے، لیکن اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اب وقت آ گیا، رشتہ پکا کرنا ہے، بریرہ کا نکاح جلدی ہوگا۔ ارشد کی آنکھوں میں حیرت جھلکی، جی سر آپ واقعی؟ ہاں، سب باتیں طے کرو، جلدی نکاح چاہتے ہیں، زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کاغذات، شناختی معلومات، تاریخیں سب اگلے 2 دنوں میں ترتیب پا گئیں۔ نادیہ بیگم نے گھر آ کر بریرہ سے کہا، اٹھو، تمہاری مہندی کے کپڑے سلنے جانے ہیں، 2 دن رہ گئے ہیں نکاح میں۔ بریرہ نے سنا لیکن کوئی رد عمل نہ دیا، بس پرسوں کے بعد کیا ہوگا یہی سوچتی رہی۔ شام میں احسن نے فہد سے پوچھا، ابو آپ نے اتنا جلدی فیصلہ کیسے کیا؟ فہد نے خشک لہجے میں کہا، جس بات کو دیر ہو جائے وہ بوجھ بن جاتی ہے، میں نہیں چاہتا ہمارے گھر میں کوئی بوجھ رہے۔ نادیہ نے بیٹے کو آنکھ ماری، جو وقت سمجھائے وہی سکھاتا ہے، تم فکر نہ کرو۔ اسی رات لندن میں احد میر کے موبائل پر ایک خفیہ نمبر سے میسج آیا، سر وہ نکاح ہو رہا ہے 2 دن بعد، آپ خود بات کریں یا کچھ فیصلہ دیں۔ احد نے فون کے سامنے بیٹھ کر کچھ دیر آنکھیں بند رکھیں، پھر اگلا میسج ٹائپ کیا، ٹکٹ بک کرو میں آ رہا ہوں۔ احد نے اپنے دوست ایان سے کہا، مجھے جانا ہے ابھی، بہت دیر ہو چکی اور مزید دیر نقصان دے گی۔ ایان نے حیرت سے کہا، واپس؟ اب کیا واقعی سب ختم نہیں ہوا؟ نہیں، ختم تب ہوگا اگر وہ کچھ کہتی۔ اس نے کچھ کہا نہیں، اس کا مطلب ہے ابھی وقت ہے۔ احد نے اگلی فلائٹ کی بکنگ کروائی۔ نادیہ کو علم ہوا تو اس کے چہرے پر الجھن آئی، یہ کیوں آ رہا ہے، کس لیے؟ احد نے اطمینان سے کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب طے ہو چکا ہے، نکاح ہوگا چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ احد کی آمد کی اطلاع گھر میں دوپہر کو پہنچی۔ نادیہ نے فوراً نوکرانی کو آواز دی، بریرہ کو کچھ نہ پتہ چلے، اگر وہ پوچھے تو کہہ دینا باہر گئے۔ نوکرانی نے سر ہلایا، جی بی بی جی۔ اسی وقت بریرہ اوپر سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس نے یہ بات سن لی مگر کچھ بولی نہیں۔ اندر ہی اندر الجھن بڑھ گئی۔ رات کو احد نے شہر میں قدم رکھا، سیدھا پرانا دوست جمشید لینے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی احد نے کہا، 2 دن رہ گئے، یہ نکاح نہیں ہونے دینا۔ جمشید نے آہستہ سے کہا، گھر میں سب طے ہو چکا ہے، تمہیں آسانی سے بات نہیں کرنے دیں گے تو مشکل سے کرنی پڑے گی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ احد نے اگلے دن بریرہ کے اسکول کے گیٹ پر اس کے نکلنے کا وقت چیک کیا۔ دور کھڑا وہ اسے دیکھتا رہا۔ بریرہ کی آنکھوں میں ویرانی تھی لیکن چہرے پر سوال نہیں۔ احد نے خود سے کہا، ابھی بھی اگر میں نہ پہنچا تو سب ختم ہو جائے گا۔ گھر میں نکاح کی تیاری آخری مرحلے میں تھی۔ ارشد کا بیٹا اور گھر والے دعوتی کارڈ وصول کر چکے تھے۔ نادیہ بیگم ہدایتیں دے رہی تھیں، سالن میں نمک کم نہ ہو اور مہمان زیادہ نہ ہو، ہم خاموشی سے نکاح کریں گے، ولیمہ بھی بعد میں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ فہد نے کال اٹھائی، ہیلو۔ دوسری طرف احد کی آواز تھی، ابو میں آ چکا ہوں۔ فہد کا چہرہ جیسے پل بھر کو ساکت ہو گیا۔ کیا؟ کب؟ ابھی، اور میں بات کرنا چاہتا ہوں، سب سے، خاص طور پر بریرہ سے۔ یہ وقت باتوں کا نہیں، فیصلے کا ہے۔ فیصلہ تب ہوگا جب سب بات سنی جائے گی۔ میں خاموش نہیں رہوں گا ابو۔ فہد نے کال کاٹ دی۔ نادیہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ آ گیا ہے، گھر بھی آنا چاہتا ہے۔ نادیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا لیکن فوراً خود کو سنبھالا، اسے اندر نہ آنے دینا، وہ سب بگاڑ دے گا۔ فہد نے کہا، اب کیا فرق پڑتا ہے، تم ہی تو کہتی ہو جو ہونا ہے وہ ہو چکا۔ نادیہ نے نظریں چرا لیں۔ بریرہ کمرے میں خاموش بیٹھی، یہی سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مہندی کے ڈیزائن والا کاغذ تھا جو اس نے آدھا پھاڑ دیا، شاید لاشعوری طور پر۔ احد اب دروازے پر تھا۔ دروازہ کھولنے والا ملازم اس کا پرانا جاننے والا نکلا، بھائی سب حیران ہیں، اندر جانا ہے، بس ایک بار، صرف ایک بار اور ایک بات۔ دروازہ کھلا مگر نادیہ سامنے آ گئی، تمہیں آنے کی اجازت نہیں۔ میں اجازت لینے نہیں آیا۔ نادیہ نے قدم پیچھے کیے مگر آنکھوں میں چمک اب دب چکی تھی۔ احد اندر آیا اور آواز دی، بریرہ میں آ گیا ہوں۔ اوپر کمرے میں بریرہ نے جیسے ایک بے آواز سانس لی۔ مہندی کے کاغذ کا دوسرا ٹکڑا بھی اس کے ہاتھ سے گرا۔ نیچے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، لان میں ٹینٹ لگایا جا چکا تھا۔
برقی کمکمے درختوں سے لپٹے جا رہے تھے۔ نادیہ بیگم ہاتھ میں مہمانوں کی لسٹ لیے ایک ایک شے کا جائزہ لے رہی تھی۔ بریرہ کے ڈریس تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے نوکرانی سے پوچھا، جی بی بی جی، آج شام کو پہنچا دیں گے۔ برتن، قالین، پھول، کچھ بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نکاح خاموش ہو لیکن مکمل ہو۔ کچن سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا بریرہ چپ چاپ بیٹھ کر مہندی کے دیے گئے ڈبے سے چوڑیاں نکال رہی تھی۔ جلدی سے پہنو، مہمان آئیں، اور ہاں، کوئی سوال مت کرنا۔ 2 دن میں سب ختم ہو جائے گا، تمہاری نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ بریرہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاتھ میں ایک چوڑی پھنسائی اور ہاتھ زخمی ہو گیا۔ خون کا ایک قطرہ چوڑی پر گرا، لیکن اس نے صاف کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس دن شام کو فہد کے دفتر میں ارشد کی گھبرائی ہوئی کال آئی۔ سر، معاف کریں، کچھ کہنے سے ڈر رہا ہوں لیکن اب چھپانا مشکل ہو گیا۔ کیا ہوا ارشد؟ میرا بیٹا وہ گھر سے چلا گیا ہے۔ کیا؟ کہاں؟ پتہ نہیں سر، بس ایک نوٹ چھوڑا ہے، اس پر لکھا ہے وہ اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا لیکن ڈر کے مارے کچھ کہہ نہ سکا۔ فہد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ تم ابھی بتا رہے ہو؟ 2 دن بچے ہیں نکاح میں۔ سر، ہم معافی چاہتے ہیں، بہت شرمندہ ہیں۔ فہد نے غصے سے فون بند کیا اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ کچھ لمحے بعد اس نے نادیہ کو کال کی۔ تمہیں بات کرنی ہے فوراً۔ کیا ہوا؟ لڑکا فرار ہو گیا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیا؟ کب؟ ابھی پتہ چلا، وہ نوٹ چھوڑ کر جا چکا ہے۔ نادیہ نے تیزی سے قدموں سے گھر کے اندر چکر لگایا، پھر اندر جا کر نوکرانی کو کہا، بریرہ کو کچھ نہ بتانا، ابھی نہیں۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، نادیہ نے احسن کے کمرے میں جا کر کہا، بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی امی، یہ رشتہ ختم ہو چکا، لیکن اگر تم چاہو تو نکاح ہو سکتا ہے بریرہ سے۔ احسن نے چونک کر ماں کو دیکھا، لیکن وہ تو انکار کر چکی ہے۔ اب وہ انکار نہیں کرے گی، میں جانتی ہوں۔ ابھی اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اور تمہارے پاپا کو بھی اب صرف ایک بات سننی ہے، خاندان میں نکاح۔ کیا وہ مان جائیں گے؟ میں بات کروں گی، تم بس تیار رہو۔ اگلی صبح فہد ناشتہ کر رہا تھا جب نادیہ نے نرمی سے کہا، میں نے سوچا احسن سے نکاح ہو جانا چاہیے، ابھی۔ ہاں، وقت ضائع نہ کریں، یہ سب معاملات جتنی جلدی طے ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ فہد نے گہری سانس لی۔ اس بار اگر کچھ بگڑا تو میں تمہیں ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ کچھ نہیں بگڑے گا، سب ٹھیک ہوگا۔ دوپہر کو نادیہ نے بریرہ کو بلایا۔ تم تیار رہو، نکاح کا وقت بدلا ہے، لڑکا اب احسن ہے۔ بریرہ جیسے سن نہ پائی۔ میں نے سنا نہیں۔ نادیہ نے سختی سے پوچھا، آپ نے بدل دیا؟ ہاں، وہ لڑکا بھاگ گیا۔ تمہارے انکار کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اب زبان بند رکھو اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بریرہ کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ وہ واپس کمرے میں گئی، الماری سے وہی ڈریس نکالا جو کل رات سی لیا گیا تھا۔ ڈریس کو دیکھ کر اب کوئی خوشی یا گھبراہٹ باقی نہیں تھی، صرف خاموشی تھی۔ اسی دن شام کو آہت نے شہر میں قدم رکھا، سیدھا جمشید کی گاڑی میں بیٹھ کر بولا، گھر جا رہا ہوں، سب کچھ سامنے رکھنا۔ لیکن تمہیں یہ پتہ ہے؟ جمشید نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ شادی ملتوی ہو گئی، لڑکا بھاگ گیا۔ آہت کا دل ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ تو بریرہ اب بھی وہی ہے؟ نہیں پتہ، لیکن وقت بہت کم ہے۔ آہت نے موبائل نکالا اور بریرہ کو ایک میسج کیا، میں آ چکا ہوں، اگر اب بھی کچھ کہنا چاہو تو میں سننے کے لیے تیار۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر آہت نے کال بیل دبائی۔ دروازہ فہد نے خود کھولا۔ اب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس بار بات مکمل کرنی ہے ابو، اب کچھ باقی نہیں رہا، نکاح کل ہے احسن سے۔ آہت چند لمحے خاموش رہا۔ تو اب میری بات سننا بھی بیکار ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے بغیر ہو چکا ہے۔ دروازہ بند ہوا، لیکن آہت کے چہرے پر اب خاموشی نہیں، ہمت تھی۔ اسے معلوم تھا ابھی سب ختم نہیں ہوا اور شاید کچھ شروع ہونے والا تھا۔ آہت میر کی واپسی نے جیسے سب کچھ تھام دیا ہو۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ سیدھا لان کی طرف بڑھا، جہاں کچھ دن پہلے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سب کچھ سجا ہوا تھا لیکن خالی، نہ مہمان، نہ بینر اور نہ ہی ہنگامہ۔ اندر آ کر اس نے ملازمہ سے پوچھا، نکاح ہوا؟ ملازمہ نے آہستہ سے جواب دیا، پہلے والا نکاح نہیں ہوا، لڑکا بھاگ گیا۔ آہت نے گہرا سانس لیا اور کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اور اب؟ ملازمہ نے نظریں چرائیں۔ آپ خود پاپا صاحب سے پوچھ لیں۔ اس وقت احسن سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ آہت نے فوراً روک لیا۔ کیا ہوا؟ سچ بتاؤ، مجھے سب جاننا ہے۔ احسن چند لمحے رکا، پھر آہستہ سے بولا، بریرہ کا نکاح ہو چکا ہے۔ آہت جیسے سن نہ پایا۔ کس سے؟ مجھ سے۔ خاموشی کی ایک سرد لہر دونوں کے بیچ گزر گئی۔ کب؟ آہت کی آواز کانپ رہی تھی۔ 2 دن پہلے، سب اچانک ہوا، مما نے کہا اب یہی بہتر ہے، اور ابو نے فوراً حامی بھر لی۔ آہت ایک قدم پیچھے ہٹا۔ تم نے کچھ نہیں کہا؟ میں کچھ کہہ نہیں پایا۔ اور بریرہ؟ وہ بھی خاموش رہی، شاید اس کے پاس بھی راستہ نہیں تھا۔ آہت نے نظریں ہٹائیں، پلٹا اور بغیر کچھ کہے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔
سامنے میز پر وہی ڈائری رکھی تھی جو اس نے برسوں پہلے تحفے میں دی تھی۔ وہ اب بند تھی اور اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد نادیہ کمرے میں آئی۔ واپس آ کر کیا ملا؟ جو ہونا تھا ہو گیا، تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، وقت پر آیا کرتے۔ احد نے سرد لہجے میں پوچھا۔ آپ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا؟ جو بھی کیا خاندان کے نام کے لیے کیا۔ تم لندن میں آزاد ہو چکے تھے، یہاں کے رشتے تمہیں کیوں یاد آتے؟ کیونکہ میں بھولا نہیں تھا۔ لیکن بریرہ نے تمہارا انتظار نہیں کیا، وہ احسن کے ساتھ نکاح کر چکی ہے، یہی سچ ہے۔ نادیہ پلٹی اور دروازہ بند کر گئی۔ احد نے فون اٹھایا اور اپنا بیگ کھولا، ایئر لائن کی ایپ کھولی اور اگلی فلائٹ کی بکنگ شروع کر دی۔ نیچے احسن نادیہ سے کہہ رہا تھا، امی یہ سب درست نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے احد بھائی کچھ توڑ جائیں گے۔ نادیہ نے سختی سے کہا، وہ خود اس سب کا ذمہ دار ہے، اب تم پیچھے مت ہٹو۔ اسی شام احد نے اپنا پاسپورٹ نکالا اور روانگی کی تیاری مکمل کر لی۔ احد نے جب سنا کمرے میں آ کر پوچھا، تم واقعی واپس جا رہے ہو؟ ابھی آئے ہو، کچھ تو بات کرو۔ احد نے بس اتنا کہا، کچھ باتیں اب بے معنی ہو چکی۔ تم کچھ کہو گے نہیں احسن کے نکاح پر، ہمارے فیصلے پر؟ میں وہی کہوں گا جو کوئی ٹوٹا ہوا شخص کہتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ احد چپ ہو گیا۔ احد نے اپنے دوست جمشید کو کال کی، کل کی فلائٹ میں آ رہا ہوں، وہاں سب طے کرنا ہے۔ جمشید نے حیرانگی سے پوچھا، یقین ہے؟ اب سوچنے کا وقت نہیں بچا۔ اگلی صبح احد نے بغیر کسی کو بتائے گھر سے نکلنے سے پہلے فقط ایک نوٹ چھوڑا۔ جو ہاتھ پکڑنے آئے تھے وہ ہاتھ چھوٹ چکے، اب لوٹنے کا مطلب نہیں رہا۔ سب تمہارا، سب تمہیں مبارک۔ نوٹ نادیہ کے ہاتھ لکھا اور اس نے سکھ کا سانس لیا، اب ختم ہوا سب۔ لیکن احسن کے چہرے پر سکون نہ تھا۔ امی، ہم نے کسی کو کھو دیا نہیں، ہم نے بس فیصلے کیے، اور ہر فیصلہ درست نہیں ہوتا مگر ضروری ہوتا ہے۔ احد بیرون ملک پہنچ چکا تھا۔ چند ہفتوں بعد ایک مختصر سی تقریب میں اس نے شادی کر لی۔ جمشید گواہ بنا اور احد نے بس اتنا کہا، یہ رشتہ شاید دل سے نہیں، وقت سے جیتنے کے لیے ہے۔ ادھر بریرہ کے لیے زندگی معمول پر آ گئی، مگر رات کو سونے سے پہلے ایک عادت نہیں بدلی۔ وہ اب بھی دراز میں سے وہی پرانی ڈائری نکالتی اور خالی صفحہ کھول کر چند لفظ لکھتی تھی، وہ نہیں لوٹا، شاید اب کبھی نہ لوٹے۔ احد جا چکا تھا اور اس دن جو گزرا وہ واقعی قیامت کا دن تھا۔ شادی کے بعد کچھ مہینے گزر چکے تھے، گھر وہی تھا، لوگ وہی تھے، مگر فضا میں کوئی ربط باقی نہ رہا۔ احسن اور بریرہ ایک چھت کے نیچے تھے، مگر درمیان میں مکمل خاموشی کا ایک صحرا حائل تھا۔ ایک رات کھانے کی میز پر نادیہ نے برتن رکھتے ہوئے کہا، بریرہ تم سے کہا تھا نا سالن میں نمک کم ہے، یہ دوسرا دن ہے اور وہی حال۔ بریرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ احسن نے نوالا روک کر ماں کی طرف دیکھا، امی بس کریں، ہر بات پر طنز کرنا ضروری نہیں۔ نادیہ نے فوراً رخ بدلا، اب تمہیں بھی برا لگنے لگا؟ مجھے پہلے بھی لگتا تھا، صرف خاموش تھا۔ تو اب زبان کھول گئی؟ اب 1 سال بھی نہیں ہوا نکاح کو اور تم بیوی کے حق میں بولنے لگے؟ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو اس کا ساتھ دینا فرض ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا دشمن۔ نادیہ غصے سے چپ ہو گئی۔ اسی رات احسن نے کمرے میں آ کر بریرہ سے پوچھا، کیا تم خوش ہو؟ بریرہ نے سوال کو سنا لیکن کوئی تاثر نہیں دیا۔ خوشی اب کوئی پیمانہ نہیں، صرف وقت ہے جو گزرتا جا رہا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم سب بدل سکتے ہیں۔ بدلنے کا وقت کب کا گزر چکا ہے احسن، اب صرف برداشت باقی ہے۔ صبح ہوتے ہی احسن نے فہد کو بلایا، ابو میں کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، ایک دوست کے ساتھ بزنس دیکھنا ہے۔ فہد نے چونک کر پوچھا، اتنا اچانک؟ سب خیریت ہے؟ جی، بس ماحول سے کچھ دوری چاہیے۔ فہد نے سر ہلایا، جاؤ، اگر دل میں الجھن ہو تو فاصلہ بہتر ہے۔ نادیہ کو معلوم ہوا تو کچن میں آ کر بیٹے سے پوچھا، یہ لاہور کا بہانہ ہے یا حقیقت میں کچھ ٹوٹ چکا ہے؟ جو بھی ہے اس کی جڑ آپ ہیں امی، میں نے بہت کچھ برداشت کیا مگر اب نہیں ہو پاتا۔ تم مجھے الزام دے رہے ہو؟ میں نے تمہیں وہ لڑکی لا کر دی جو تم چاہتے تھے؟ نہیں امی، آپ نے وہ رشتہ دیا جو آپ خود نبھانا نہیں چاہتی تھی، بس ایک مسئلہ حل کیا، انسان نہیں سوچا۔ نادیہ کا چہرہ سخت ہوا، جاؤ، چلے جاؤ۔ اب بیٹے بھی ماں سے سوال کرتے ہیں؟ احسن نے بیگ اٹھایا اور پلٹے بغیر گھر سے نکل گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے بریرہ نے جاتے ہوئے دیکھا لیکن دروازہ نہ کھولا، نہ آواز دی۔ چند دن بعد فہد نے نادیہ سے پوچھا، احسن کی کوئی خبر؟ نہیں، اس نے خود ہی جانا چاہا تھا۔ اور بریرہ؟ وہ بالکل الگ ہو چکی ہے۔ وہ تو پہلے دن سے الگ تھی، ہم نے زبردستی سے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ فہد نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، تم جانتی ہو نادیہ، میں نے سب تمہاری باتوں پر اعتبار کر کے فیصلے کیے۔ تو کیا غلط کیا میں نے؟ غلطی یہ کہ تم نے کسی کے سنے بغیر فیصلہ سنا دیا۔ تم نے احد کو دور بھیجا، بریرہ کو باندھا اور احسن کو مجبور کیا۔ نادیہ نے نظریں چرائیں، تو اب تم بھی مجھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہو؟ فہد نے خاموشی سے اپنا موبائل اٹھایا، میں کچھ دن احسن کے پاس جا رہا ہوں، شاید وہاں کچھ سکون ملے۔ نادیہ نے تڑپ کر کہا، فہد تم بھی؟ ہاں میں بھی، کیونکہ اب برداشت کی حد پار ہو چکی ہے۔ فہد کی گاڑی گیٹ سے نکلی اور نادیہ بیٹھی دروازے کی چوکھٹ پر خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔
اگلے چند دن میں گھر ویران ہوتا گیا، نہ وہ کھنکھناہٹ، نہ آواز، نہ کوئی ہدایت، بس دیواروں سے ٹکراتی خاموشی۔ ایک دوپہر نادیہ نے بریرہ کے دروازے پر دستک کی، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تو نادیہ کچھ لمحے چپ رہی۔ سب چلے گئے ہیں اور تم ابھی بھی ہو؟ کیونکہ میرا جانا کبھی کسی کے لیے اہم نہیں تھا، بریرہ نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا نہیں، آپ نے سب کچھ خود کے لیے کیا، میں تو صرف ایک مہرہ تھی۔ نادیہ نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پہلی بار اپنی آنکھوں میں خالی پن محسوس کیا۔ اسی شام احسن نے بریرہ کو کال کی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ بریرہ نے مختصر جواب دیا، نہیں، اب میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں قید نہیں، آزاد ہوں، اور یہ آزادی مجھے کہیں اور نہیں، صرف تنہائی میں مل سکتی ہے۔ کال منقطع ہو گئی۔ کمرے میں نادیہ اکیلی بیٹھی تھی، اس نے پاس رکھی آہت کی بچپن کی تصویر کو ہاتھ میں لیا۔ میں نے سب کھو دیا۔ دروازے پر کوئی دستک نہ تھی، کوئی صدا نہیں، اب جو باقی تھا وہ صرف خاموش انجام تھا اور بے آواز پچھتاوا۔